لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم. اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ کو نکاح کرنا ہے خاندان میں کریں یا غیر خاندان میں کریں تو سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے؟ ہم لوگ سب سے پہلے مال دیکھتے ہیں، کاروبار دیکھتے ہیں، بس باقی چیزوں کو چھوڑو. سب سے پہلے جو چیز دیکھنے کی ہے، ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ اگر تمہیں کوئی ایسا رشتہ مل رہا ہے جن کے دین پر تم راضی ہو، ان کے اچھے اخلاق پر بھی تم خوش ہو، یعنی ان کی دینداری اور اخلاق تمہیں مطمئن کر رہے ہیں، تو تم فوراً وہ رشتہ کر دو. اگر تم نے وہ رشتہ نہ کیا اور دینداری اور اخلاق کو چھوڑ دیا تو اللہ کے نبی فرما رہے تکن فتنۃ فی الارض و فساد عریض، تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا. اس لیے دین اور اخلاق اگر تمہیں ملے تو فوراً شادی کر دو اپنی بیٹی کی. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ دیندار رشتہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر دینداری ہے یا نہیں. اب دینداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی عالم ہو، کوئی حافظ ہو، نہیں، یہ تو 10-20 ہزار کے بعد کوئی ایک آدھ عالم خاندانوں میں ملتا ہے اور حافظ کوئی بہت کم ہی کہیں ملتا ہے. دینداری میں کیا کیا دیکھنا ہوتا ہے یہ سمجھیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں دینداری کا مطلب ہے عالم ہو تو دیندار ہے، عالم نہیں ہے تو دیندار نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. دینداری کا معیار کیا ہوتا ہے کہ جس کو دیندار رشتہ کہا جاتا ہے؟ مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، مجھے یہ بڑی پسند ہے. وہ فرمانے لگے کہ آج کل کا زمانہ پہلے جیسا نہیں ہے، نیک زمانہ اب نہیں رہا. ہمارے زمانے میں نیک رشتہ اور دیندار رشتہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر 3 باتیں پائی جائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو آپ اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں یہ دیکھیں وہ حلال کماتا ہے یا نہیں. اگر وہ لڑکا حلال کماتا ہے تو یہ دیندار رشتہ ہے، اور اگر حرام کماتا ہے یہ دیندار رشتہ نہیں. اس کو بالکل مت کریں. پوری زندگی اپنی بیٹی کو حرام کے لقمے کھلانے سے بہتر ہے تھوڑا انتظار کر لیں، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی اور بہتر رشتہ عطا فرما دیں گے. تو سب سے پہلے ایک خوبی جس کے اندر 3 نشانیاں پائی جائیں وہ دیندار رشتہ کہلاتا ہے. پہلی نشانی کیا کہ وہ رزق حلال کماتا ہو، اگر حرام کماتا ہے وہ دیندار رشتہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو. جو بندہ نماز پڑھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، اس کے دل میں خدا خوفی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈر ہوگا، امید ہے وہ آپ کی بیٹی پر ظلم اور ستم نہیں ڈھائے گا اور اس کے حقوق میں کوتاہی نہیں کرے گا. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو جو بندہ اپنے اللہ کو کچھ نہیں سمجھتا وہ آپ کی بیٹی کو کیا سمجھے گا؟ اس نے آپ کو کیا سمجھنا ہے؟ جو اپنے مالک کو جس کا کھاتا ہے پیتا ہے اس کو دھوکہ دے دیتا ہے وہ آپ کی بیٹی کو کیوں دھوکہ نہیں دے گا؟ اس لیے کم سے کم وہ 5 وقت کا نمازی ہو. تیسری چیز جس کے اندر دینداری آج کل پائی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے ظاہری طور پر وہ بچنے والا ہو. کہ چھپ کر کوئی گناہ کرتا ہے وہ اس کے اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ساری دنیا کو پتہ ہو یہ بندہ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے یا کوئی اور ایسا حرام کام کرتا ہے. تو اگر اس کے گناہ لوگوں پر ظاہر نہیں ہے، ظاہری طور پر نیک ہی لگتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حلال کماتا ہے، یہ 3 باتیں جس میں پائی جائیں سمجھ لو وہ دیندار رشتہ ہے. آپ اس رشتے کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. ہاں، دینداری کے اندر 2 باتیں اور دیکھ لینی ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ جہاں آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھ لیں ان کا عقیدہ صحیح ہے.
ایسا نہ ہو کہ ان کا عقیدہ غلط ہو اور آپ کی بیٹی وہاں جا کر پریشان ہو اور اس کو بھی وہ غلط عقیدے پر ڈھال دیں۔ مثلا قادیانی ہو، اب قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، وہ کب کہتے ہیں ہم کافر ہیں، لیکن ہیں وہ کافر، تو اب وہ مسلمان کہہ کر آپ اس کو بیٹی دے دیں، بعد میں پتہ چلے یہ قادیانی ہے، تو یہ تو رشتہ ہی نہیں ہوا، یہ تو نکاح ہی نہیں ہوا، تو پہلے دیکھ لیں وہ کہیں قادیانی تو نہیں، اسی طرح رافضی تو نہیں جو صحابہ کو کافر کہتے ہوں یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگاتے ہوں، یا کوئی اور ایسا فرقہ جن کا عقیدہ حد کفر تک چلا جائے، تحقیق کر لیں کہ وہ کہیں ایسے لوگ تو نہیں ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر یہ دیکھیں کہ وہ بدعات میں تو مبتلا نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی سنت کی پابند ہے، نماز روزے کی پابند ہے، اور وہ لوگ بدعات کرتے ہیں، رسومات کرتے ہیں، تو اب یہ بیچاری وہاں بدعات رسومات میں جا کے پھنس جائے گی تو ماں باپ کو گالیاں ہی دے گی کہ مجھے کہاں انہوں نے پھنسا دیا۔ تو دینداری میں یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ تو دیندار رشتہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں 4 باتیں پائی جائیں۔ ایک، اس کا عقیدہ اچھا ہو، حلال کماتا ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، اور ظاہری طور پر کوئی کبیرہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ اگر یہ رشتہ مل رہا ہے تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کو دیندار رشتہ دیا، اس کو کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیں، جلدی جلدی رشتہ کر دیں، اور اس میں برکت بڑی ہوتی ہے۔ میں آپ کو 1-2 واقعات سناتا ہوں کہ جو رشتے دین کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں ان میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ مبارک ایک آدمی تھا، وہ ملازم تھا باغ کے اندر، اور وہ باغ تھا ایک ترک آدمی کا۔ وہ مالک آیا، کہنے لگا یار ایک انار لے کر آؤ میٹھا۔ وہ انار توڑ کے لایا، انار کھٹا نکلا۔ تو مالک نے کہا اتنا عرصہ تمہیں ملازمت کرتے ہو گیا، تمہیں یہ نہیں پتا کہ کون سے درخت کا انار میٹھا ہے؟ اس نے کہا حضرت مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں، میں نے آج تک کسی درخت کا انار توڑ کر نہیں کھایا، کیونکہ آپ نے مجھے حفاظت کے لیے رکھا ہے، کھانے کے لیے نہیں، مجھے کیا پتا کون سا میٹھا کون سا کھٹا۔ وہ بڑا متاثر ہوا، اپنی بیوی کو یہ بات بتائی جا کر۔ تو بیوی کہنے لگی یہ سمجھدار آدمی ہے، اس سے مشورہ کرو، ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، کس سے کریں؟ انہوں نے جا کے اس سے مشورہ کیا مالک نے۔ تو یہ کہنے لگے دیکھو عیسائی جو ہے وہ حسن کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، اور یہودی مال کو دیکھ کر کرتے ہیں، تم مسلمان ہو تو مسلمان دینداری کو دیکھ کر رشتہ کرتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی دیندار لڑکا کہیں ملتا ہے تو آپ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں، میرا یہ مشورہ ہے۔ وہ گھر گیا، بیوی کو بتایا، تو بیوی کہنے لگی پھر دیندار تو یہ مالی ہے ہمارا، یہ بڑا نیک آدمی ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، تو کیا خیال ہے بیٹی اس کو نہ دے دیں؟ دونوں میاں بیوی راضی ہوئے اور اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا۔ اب اللہ نے ان کو بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے رکھا عبداللہ، اور یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث گزرے ہیں، ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ملا بعد میں۔ 6 مہینے حدیث پڑھاتے، 6 مہینے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، اور اتنے بڑے آدمی ہیں کہ امام بخاری ان کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ اب دیکھ لیں دینداری کی بنیاد پر رشتہ ہوا، اللہ نے کتنا بڑا ستارہ علم کا پیدا کر دیا۔ ایک آدمی تھے، وہ نہر کے کنارے جا رہے تھے، تو سیب کہیں سے آ رہا تھا تو انہوں نے اٹھا کر کھا لیا نہر سے نکال کر۔ پھر سوچا یہ تو کسی کا ہے، میں ایسے اٹھا لایا۔ پھر پیچھے گئے کہ کہاں سے آیا، تو ایک سیب کا باغ آ گیا۔ مالک سے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کا سیب گرا نہر میں نے آگے کہیں اٹھا کے کھا لیا، مجھے معاف کر دیجیے، یا جو سزا دینی ہے سزا دے لیں۔ اس نے کہا تیری سزا یہ ہے کہ تم میرے باغ میں کام کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور دوسری سزا یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شادی سزا کیسے ہو گئی؟ وہ کہنے لگا میری بیٹی گونگی بھی ہے، اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، لنگڑی بھی ہے۔ پھر اس نے کہا یہ تو واقعی بہت بڑی سزا ہے، اگر وہ ایسی ہے تو۔ خیر اس نے حامی بھر دی، شادی ہوئی۔ جب یہ پہلے رات اپنی دلہن کے پاس گیا تو دیکھا وہ بڑی خوبصورت، نہ وہ اندھی، نہ وہ بہری، نہ وہ گونگی، نہ وہ لنگڑی،
بالکل ٹھیک ٹھاک۔ بعد میں اپنے سسر سے کہنے لگے آپ تو کہہ رہے تھے یہ اندھی لنگڑی ہے، گونگی بہری ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا میرا مطلب یہ تھا، اندھی ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، گونگی ہے کسی غیر محرم سے اس نے آج تک بات نہیں کی، بہری کا مطلب ہے اس نے آج تک کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، اور لنگڑی کا مطلب ہے کبھی گھر سے باہر بغیر ضرورت کے یہ گئی نہیں ہے۔ تو تم ایک سیب کھا کر اتنے پریشان ہوئے تو میں ایسا ہی دیندار رشتہ ڈھونڈ رہا تھا، اب تم مل گئے ہو تو تمہیں میں نے بیٹی دی ہے۔ تو اللہ نے پھر ان کو ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے عبد القادر رکھا، اور یہ وہی ہیں جن کو دنیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ تو جب ہم دین کو دیکھ کر اپنی بیٹیوں کا رشتہ کریں گے تو اللہ ایسی اولادیں پیدا کریں گے، اور جب ہم نے مال کو دیکھ کے کرنا ہے رشتہ تو پھر کہاں ایسی اولادیں پیدا ہوں گی۔ تو یہ چیز ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ تم دین کو دیکھ کر رشتہ کرو۔